بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمنافقین الصلاۃ والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ورحمۃ اللہ علی احبابہم وشیعتہم وموالیہم ومحبیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اما بعد فقد قال الحکیم فی القرآن المجید وقولہ الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا ثم قال وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ بلند تر صلوات پڑھیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بلند تر صلوات۔ میرے صد قابل احترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، اللہ رب العزت آپ سب کا اس پاکیزہ میلاد صادقین میں حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ کے گھروں کو نور پیغمبر و آل پیغمبر سے منور فرمائے اور آپ کی اولادوں کو نیک اور صالح قرار دے۔ جتنے بیمار ہیں مالک انہیں شفا عطا فرمائے، جتنی جھولیاں بے اولاد ہیں مالک انہیں اولاد عطا فرمائے۔ ہم سب کے آقا اس جشن کے حقیقی وارث امام زمن کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ہمارے ایک محترم بیمار ہیں، آج کے اس جشن کا صدقہ مالک انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ میرا عقیدہ ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کا بہترین طریقہ آل محمد پر صلوات ہے۔ بلند تر صلوات۔ میرے صد قابل احترام بزرگوں، یہ ایام، یہ محفل کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ دو ہستیوں کی ولادت باسعادت کے ایام ہیں، جن میں ایک نانا ہے اور دوسرا نواسا ہے، اور کمال یہ ہے کہ نانا بھی صادق ہے اور نواسا بھی صادق ہے۔ یاد رکھنا میرے عزیزو دوستو، آپ کا اور میرا کوئی کمال نہیں، ہمارے کسی عمل کا نتیجہ نہیں کہ رب نے ہمیں مصطفیٰ جیسا نبی دیا، بلکہ میرا اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ مجھ اللہ کا مومنوں پر احسان ہے کہ میں نے ان کے اندر زہرا کے بابا کو رسول بنا کے بھیج دیا۔ احسان پروردگار ہے۔ اگر رب کی ساری نعمتوں کو ایک طرف رکھ دو تو اس کی ساری نعمتوں میں سے جو سب سے پیاری نعمت رب نے ہمیں عطا کی ہے، اس نعمت کا نام ہی محمد مصطفیٰ ہے۔ بلند تر صلوات پڑھیں ذرا۔ میرے دوستو، بزرگوں، عزیزو، یاد رکھنا مصطفیٰ کی ذات ایک شخص نہیں ہے،
ایک کردار ہے، ایک سیرت ہے، ایک عمل ہے۔ خدا نے 424,000 سال پہلے کائنات کو خلق کرنے سے پہلے جس نور کو پیدا کیا وہ آپ کے اور میرے آقا مصطفیٰ کا نور تھا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب چچا ہیں پیغمبر خدا کے، خود پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ذرا اپنی خلقت کے بارے میں بھی بتائیے اور کائنات کی خلقت کے بارے میں بھی بتائیے۔ تو میرے آقا پیغمبر نے بہار الانوار کی روایت پڑھ رہا ہوں، فرمایا اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، پھر میرے نور کے بعد خدا نے علی کا نور پیدا کیا، پھر علی کے نور کے بعد خدا نے فاطمہ کا نور پیدا کیا، پھر فاطمہ کے نور کے بعد خدا نے حسن کا نور پیدا کیا، اور حسن کے نور کے بعد خدا نے حسین کا نور پیدا کیا۔ اور فرمایا حضرت عباس بن عبد المطلب نے اب ذرا جب بتائیے کہ باقی مخلوق کو خدا نے کیسے پیدا کیا؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے چچا جان، جب میرے رب نے میرے نور کو پیدا کیا، علی کے نور کو اور فاطمہ اور حسن اور حسین کے نور کو پیدا کر لیا، اور پھر 424,000 سال بعد خدا نے جب باقی مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا، مجھ محمد کے نور کو چاک کیا تو خدا نے میرے نور سے عرش کو پیدا کر دیا، اور جب علی کے نور کو چاک کیا تو خدا نے ملائکہ کو پیدا کیا، جب میری زہرا کے نور کو چاک کیا تو خدا نے زہرا کے نور سے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اور جب میرے حسن کے نور کو چاک کیا تو خدا نے سورج اور چاند کو پیدا کیا، اور جب میرے حسین کے نور کو چاک کیا تو خدا نے جنت اور جنت کی حوروں کو پیدا کر میرے دوستوں بزرگوں یاد رکھنا، کائنات کی عظیم ترین ہستیاں ہیں جن کو رب نے آپ کا رہبر و رہنما بنایا ہے۔ پیغمبر خدا کے بارے میں خود یہ بھی بہار الانوار کی روایت ہے، فرمایا اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، 12 حجابوں کے اندر نور پیغمبر کو رکھا، کسی حجاب میں 12,000 سال، کسی حجاب میں 11,000 سال، کسی حجاب میں 10,000 سال، جب 12 حجابوں سے نور مصطفیٰ گزارا۔ اور یاد رکھنا پیدا رب کر رہا ہے، ہر حجاب کے اندر میرے آقا نے رب کی ایک مخصوص تسبیح پڑھی ہے، رب کا ایک مخصوص ذکر کیا ہے، کبھی سبحان ربی الاعلی و بحمد کا ذکر ہے، کبھی سبحان ربی العظیم کا ذکر ہے۔ جب 12 حجابوں سے پیغمبر کے نور کو گزار لیا، فرمایا پھر اسی نور کو لوحوں پر رکھا، پھر 4,000 سال کے بعد اسی نور کو عرش پر پیش کیا، اور فرمایا پھر کئی ہزار سال بعد خدا نے عرش سے اٹھا کر اسی نور کو صلب حضرت آدم میں رکھ دیا، اور جب صلب حضرت آدم سے نکالا حضرت نوح کی صلب میں رکھا، حضرت نوح کی صلب سے نکالا حضرت ابراہیم کی صلب تک پہنچا دیا، حضرت ابراہیم کی صلب سے نکالا حضرت اسماعیل کی صلب تک پہنچایا، اور جب حضرت اسماعیل کی پاکیزہ صلب سے نکالا حضرت ہاشم کی صلب تک پہنچایا، اور جب اس صلب سے نکالا تو حضرت عبد المطلب کی صلب تک پہنچایا، اور کہا جب اللہ نے اس نور مبارک کو حضرت عبد المطلب کی پاکیزہ صلب تک پہنچایا، اور جب وہاں سے نکالا تو نور کے 2 حصے کر دیے، ایک حصہ ابو طالب کی صلب میں رکھ دیا اور ایک حصہ حضرت عبداللہ کی صلب میں رکھ دیا۔ جس نور کے ٹکڑے کو حضرت عبداللہ کے صلب میں رکھا اسے مصطفیٰ بنا کے بھیجا، اور جس کو ابو طالب کے صلب میں رکھا اسے مرتضیٰ بنا کے بھیجا۔ آپ گھبرائے تو نہیں بیٹھے میرے بات میں، خدا نے اتنے پاکیزہ صلبوں سے اس نور۔ اور پھر یاد رکھنا میرے دوستو، عام گودوں میں خدا نبی نہیں بھیجتا ہے، عام صلبوں میں خدا نبی نہیں بھیجتا ہے۔ جس صلب میں نور نبی آتا ہے وہ صلب بلند ہوتا ہے، جس گود میں نور نبی آتا ہے وہ گود پاک اور پاکیزہ ہوتی ہے۔ ظاہراً جملے ہم زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں اور ظاہراً خطاب تو ہم امام حسین کو شاید کر رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ پورے خاندان رسالت کا تعارف ہے اور پورے خاندان امامت کا تعارف ہے۔ اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیہ بانجاسها ولم تلبسک من مدلہمات ثیابہا۔ اے پیغمبر و آل پیغمبر، میں گواہی دیتا ہوں آپ جن صلبوں سے آئے ہیں وہ صلب بلند ہیں، جن گودوں میں آئے ہیں وہ پاک اور پاکیزہ ہیں۔ زمانے جہلیت میں آنا اور ہے، عرب کے بدوؤں میں آنا اور ہے، عرب کے راہزنوں میں آنا اور ہے،
آپ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اس گندے ترین دور کے اندر آ کر بھی نہ کبھی جہلیت کا لباس پہنا ہے، نہ کبھی نجاست نے آپ کو چھوا ہے، بلکہ حق یہ ہے کہ میرے رب نے آپ کو ایسے پاک رکھا ہے جیسے پاک رکھنے کا حق۔ اللہ صلی محمد وآلہ، ذرا مل کے صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد، محمد وآلہ۔ توجہ فرمانے میں گزارش ہے، خدا نے اتنے پاکیزہ راستوں سے ہمیں اتنی پاکیزہ ہستیاں عطا کی ہیں، اور یاد رکھنا میرے دوستو، نبی عام پھر کہہ رہا ہوں اور اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، نبی عام گودوں میں نہیں آتے ہیں۔ آئیے ذرا پیغمبر کا تھوڑا سا خاندانی تعارف کرا دیتا ہوں کہ پیغمبر کے دادا کون ہیں، اور پیغمبر کے بابا کون ہیں، اور پیغمبر کی ماں کون ہے، اور پیغمبر کے چچا کون ہیں۔ دادا عبد المطلب ہیں جن کا لقب ہے نگہبان بیت اللہ، یعنی اللہ کے گھر کی نگہبانی کرنے والی وہ شخصیت۔ ابھی قرآن نہیں آیا ہے، ابھی اعلان رسالت نہیں ہوا ہے، ابھی پیغمبر پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں، ابھی امیر المومنین کی ولایت کی بات نہیں ہوئی ہے، لیکن دادا کا معیار کیا ہے؟ نگہبان بیت اللہ ہیں، یعنی خدا نے جس ہستی کو اپنے گھر کی نگہبانی سونپی ہے۔ حضرت عبد المطلب کے ہاں اولاد نرینہ نہ تھی، حضرت نے منت مانی، اور اب دیکھنا منت ماننے کا معیار کیا ہے۔ بیت اللہ کے قریب کھڑے ہو گئے نبی کے دادا اور فرمانے عرض کرنے لگے، میرے مالک مجھے 10 بیٹے عطا کر، اپنے گھر کی حفاظت اور نگرانی کے لیے 10 بیٹے عطا کر۔ میں کیا کروں گا؟ میرے مالک تو 10 دے گا، میں ایک تیری راہ میں قربان کر دوں، میں ایک تیرے راستے میں۔ ہم کیا منت مانتے ہیں؟ مالک بیٹا دے دے نا، ہم چاولوں کی ایک دیگ دیں گے، ہم ایک بکرا دیں گے، ہم ایک مجلس کرائیں گے، ہم ایک وعظ کرائیں گے، لیکن منت نبی کے دادا کیا مان رہے ہیں؟ میرے اللہ مجھے 10 بیٹے دے بھی اپنے گھر کی نگرانی کے لیے اور حفاظت کے لیے۔ میں کیا کروں گا؟ تم ایک بیٹا قربان کروں گا۔ شکے بعد دیگر اللہ نے حضرت عبد المطلب کو 10 بیٹے عطا کیے۔ جب 10 بیٹے پورے ہو گئے، کوئی کتنا کامل یقین ہے حضرت کا اور کتنا کامل ایمان ہے حضرت کا۔ حضرت نے قرہ ڈالا، قرہ نکلتا ہے حضرت عبداللہ کے نام۔ حضرت عبداللہ کون ہے؟ میرے آقا کے بابا ہیں، پیغمبر خدا کے بابا ہیں، اور روایت کہتی ہے اتنے خوبصورت ہے حضرت عبداللہ۔ آپ یہ سنتے ہیں نا ذاکرین العلماء سے کہ مدینے کے اندر 2 شہزادے خاندان بنی ہاشم کے نکلتے تھے، جب گلیوں سے نکلتے لوگ اپنا کام چھوڑ دیتے، ان کے چہروں کی زیارت کرتے۔ اب تعارف رکھتے ہیں ان دونوں کا، وہ 2 کون تھے؟ ایک ہم شکل پیغمبر حضرت علی اکبر تھے، اور ایک کمرے بنی ہاشم حضرت ابو الفضل العباس تھے۔ دونوں شہزادے نکلتے لوگ اپنا کام چھوڑ دیتے، ان کے چہروں کی زیارت کرتے۔ مورخین نے لکھا ہے مدینے میں حضرت عباس و علی اکبر علیہ السلام نکلتے تھے، اور مکے میں مصطفیٰ کا بابا نکلا کرتا تھا۔ اور جیسا لوگ حضرت عباس اور علی اکبر کو دیکھ کے کام چھوڑ دیتے، ایسے حضرت عبداللہ کے چہرے کی زیارت کرنے والے حضرت کو دیکھتے اپنے کام چھوڑ دیتے۔ رات کی گہری تاریخی ہوتی ہے، اور یہ جو روایت پڑھنے لگا ہوں نا، اہل تسنن علماء نے بھی لکھا ہے کثرت کے ساتھ، اور اہل تشیع نے بھی لکھا ہے، گہری تاریخ رات ہوتی پیغمبر کے دادا مکے کی وادیوں میں نکلتے، جہاں جہاں حضرت عبداللہ علیہ السلام کے قدم پڑتے ہر جہت روشن ہو جایا کرتی تھی۔ حضرت کی پیشانی کی طرف سے بھی نور نکلتا تھا، حضرت کے سر کی پشت کی طرف سے بھی نور نکلتا تھا۔ حضرت عبد المطلب نے قرہ ڈالا، قرہ نکلتا ہے حضرت عبداللہ کے نام۔ حضرت عبداللہ کو پکڑ کر حضرت عبد المطلب قربان گاہ کی طرف لے جاتے ہیں، اور یہ خبر اہل مکہ میں پھیل جاتی ہے، اور راوی کہتا ہے عورتیں، مرد، جوان، بوڑھے ہر کوئی دوڑ پڑتا ہے، اور آ کر کہتے حضرت اپنے اس بیٹے کو ذبح کرنے لے جا رہے ہو، ذرا اس کی آنکھوں کو تو دیکھ لو، ذرا اس کے چہرے کو تو دیکھ لو، ذرا اس کے رخساروں کو تو دیکھ لو، ذرا اس کی چال کو تو دیکھ لو، ذرا اس کے بالوں کو تو دیکھ لو۔ لیکن حضرت ایک ہی جملہ ارشاد فرماتے ہیں، مت روکو، جب اس نے میرا کہا نہیں ٹالا ہے تو میں اس کی راہ میں بغاوت کیسے کر سکتا ہوں، میں اس کی راہ سے پیچھے کیسے ہٹ سکتا ہوں، مجھے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔ بالآخر دین ابراہیمی پر چلنے والے علماء اور فقہاء اکٹھے ہوئے، اس لیے کہ اس وقت حضرت ابراہیم کی شریعت چل رہی تھی، اکٹھے ہو گئے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ حضور
آپ بیٹے کو ذبح نہ کیجئے بلکہ اپنے بیٹے کے بارے میں وہی معاملہ کیجئے جو رب نے حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کے بارے میں کیا تھا. جیسا حضرت اسماعیل کے لیے ہوا اب ویسا کوئی معاملہ کر لیجئے. حضرت نے 10 اونٹ رکھے, توجہ رکھنا, 10 اونٹ رکھے, مقابلے میں حضرت عبداللہ ہیں. قرہ ڈالا جاتا ہے, قرہ حضرت عبداللہ کے نام نکلتا ہے, تعداد دگنی کی جاتی ہے, قرہ حضرت کے نام, 3 گنا تعداد, قرہ حضرت کے نام, 4 گنا تعداد, قرہ حضرت کے نام, 5 گنا تعداد, قرہ حضرت کے نام. بڑھتے بڑھتے اونٹوں کی تعداد 90 تک پہنچ جاتی ہے. اب بھی قرہ ڈالا جاتا ہے تو قرہ حضرت عبداللہ کے نام نکلتا ہے, اور جب اونٹوں کی تعداد 100 ہو جاتی ہے, اب جب قرہ ڈالا جاتا ہے تو قرہ اونٹوں کے نام نکلتا ہے, اور 100 اونٹ حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے کے فدیے کے طور پر مکے میں قربان کرتے ہیں. اور راوی کہتا ہے کوئی گھر مکے کا ایسا اس دن نہ تھا جس گھر میں مصطفیٰ کے بابا کے فدیے کے طور پر ذبح کیے گئے اونٹوں کا گوشت نہ پکا. مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کہ لوگ یہ تاریخ کہاں سے ڈھونڈ کے لاتے ہیں. نہ بستر تھا, نہ پانی تھا, نہ کھانا تھا, نہ چادر تھی, اور جس کے بابا کے فدیے کے طور پر 100 اونٹ ذبح کیے جا رہے ہوں وہ مکے کا کوئی غریب باسی نہ تھا. یہ اور بات ہے کہ یہ اس گھر کی شان ہے, یہ خود نہیں کھاتے لوگوں کو کھلا دیتے ہیں, یہ خود نہیں پیتے لوگوں کو پلا دیتے ہیں. عطا کرنا اس گھر کی سیرت ہے, دے دینا یہ اس گھر کی سیرت ہے. 100 اونٹ ذبح کیے گئے. اور میرے دوستو بزرگوں ذرا خیال کرنا, حضرت عبد المطلب وہ عظیم اور جلیل القدر شخصیت ہیں جن کے ایمان کو خدا نے قرآن بنا کے پیش کیا ہے. اب تھکے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے, جس کو خدا نے قرآن بنا کے پیش کیا ہے. اور آپ اس واقعے کو جانتے ہیں اور کتابوں میں پڑھتے ہیں, جب ابرہ نامی ایک شخص آیا تھا جس نے بیت اللہ پر حملہ کرنے کی ایک مذموم سازش کی تھی, کلیسا بنایا تھا, چاہتا, چونکہ اس زمانے کے اندر بھی بیت اللہ لوگوں کے اندر محترم تھا, اپنی عبادات جیسے بھی کرتے تھے بیت اللہ میں جا کے کرتے تھے, اور یہی وجہ تھی کہ لوگوں نے بت بھی بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے تھے, اس لیے کہ بیت اللہ کو احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. یہ چاہتا تھا کہ لوگ بیت اللہ کو چھوڑ دیں, کلیسا کی عبادت کریں, تزیین و آرائش کی, خوبصورت سجایا, لیکن کوئی ادھر متوجہ نہ ہوا. حسد کی آنکھ میں جلتا ہوا ہاتھیوں کا ایک لشکر لے کر یہ بڑھتا ہے مکے کی طرف, وادی محصر میں یہ قیام کرتا ہے. اور حضرت عبد المطلب جو اس وقت پہاڑوں پہ گئے ہوئے تھے, حضرت وہاں تشریف رکھتے ہیں, یہ آ کر حضرت کے اونٹوں کو چرا لیتا ہے اور پیغام بھیجتا ہے پہاڑوں پر کہ میں نے آپ کے اونٹ بھی چرا لیے ہیں اور بیت اللہ پہ حملہ بھی کرنے لگا ہوں. کمال ایمان ہے کوئی نبی کے دادا کا. پہاڑوں سے اترتے ہیں, نہ بنی ہاشم کو بلایا, نہ عرب کے سرداروں کو بلایا, نہ عرب کے قبیلوں کو آواز دی, نہ بیت اللہ میں جا کر کہا کہ لوگوں اکٹھے ہو جاؤ مقابلہ کرنا ہے. اکیلے وہاں سے اترے, سیدھے ابرا کے خیمے میں پہنچے اور فرمان لگے تو ابرا ہے؟ کہنے لگا ہاں میں ابرا ہوں. کہا آپ کون ہے؟ کہا میں نگہبان بیت اللہ عبد المطلب آیا ہوں, میں نگہبان بیت اللہ عبد المطلب آیا ہوں. کہا آئیے حضور تشریف لائیے. فرمایا نہیں, میں تشریف رکھنے نہیں آیا ہوں, میں تو اپنے اونٹ واپس لینے آیا ہوں, میں تو اپنے اونٹوں کو واپس. کہنے لگا عجب آدمی ہے, کوئی بیت اللہ کی فکر نہیں ہے. میں نے تو حضور آپ کا بڑا نام سنا تھا, میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ شاید میری کوئی منت کریں گے اور سماجت کریں گے. حضرت نے جو کمال کا جواب دیا, فرماتے ہیں ابرا ہر مالک کو اپنے مال کی فکر ہوتی ہے, اونٹوں کا مالک میں ہوں, بیت اللہ کا مالک کوئی اور ہے. اونٹوں کا مالک میں ہوں, بیت اللہ کا مالک کوئی اور ہے. اور حضرت نے یہ جملے فرمائے کہ جو تو کر سکتا ہے وہ تو کر لے, اور جو بیت اللہ کا مالک کر سکتا ہے وہ تمہیں کر کے دکھا دے گا. اور میں کہا کرتا ہوں دوستو, یہ کئی 100 سال پہلے حضرت عبد المطلب کے لبوں سے نکلے ہوئے جملے تھے جن کو رب نے قرآن بنا کے پیش کیا ہے. ہاں, اللہ جس کے کلام کو قرآن بنائے وہ کافر نہیں, وہ کامل الایمان ہوتا ہے, وہ کامل الیقین ہوتا ہے. اور کیا فرمایا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا ہے. یعنی بڑے بڑے ہاتھیوں کا لشکر لے کے چلا ہے, موضوع کیا تھا کہ بیت اللہ پہ حملہ کروں گا, اور رب نے بڑے, توجہ رکھنا, رب نے کیا کیا ہے, ترمیہم بحجارۃ من سجیل, چھوٹی چھوٹی ابابیلوں کو
بھیجا جن کی چونچوں اور پنجوں کے اندر جو کے دانے کے برابر کنکریاں تھیں. آپ بڑے جانتے ہوں گے، اپنے بچوں کو ذرا جو کے دانے کے بارے میں بتانا. جو بھی گندم کی طرح ایک فصل ہے، جو کے دانے کے برابر کنکریاں تھیں، چونچوں اور پنجوں میں دبا رکھی تھی. مقابلہ کس سے کرنے چلے تھے؟ بڑے بڑے ہاتھیوں سے. گویا رب نے بتا دیا یاد رکھنا جو میری بارگاہ میں اکڑتا ہے اسے ابابیلوں سے مروا دیتا ہوں. کبھی اکڑنے والا ابرا ہو، ابابیلوں کی کنکریوں سے مروا دیتا ہوں. اب کبھی اکڑنے والا نمرود ہو تو مچھر کے چھوٹے سے پرندے، چھوٹے سے اس حشرات سے مروا دیتا ہوں. لیکن یہیں پر ایک اور جواب دیا رب نے کلام کیا ہے کہ میرا بندہ جو میرے گھر میں اکڑ کے آتا ہے اسے ذلیل کرواتا ہوں، جو جھک کے آتا ہے اسے عزت عطا کر دیتا ہوں. جو اکڑتا ہے، پھر سمجھنا، جو اکڑتا ہے اسے ذلیل کرواتا ہوں. ابڑا اکڑا ذلیل ہو گیا، نمرود اکڑا ذلیل ہو گیا، فرعون اکڑا ذلیل ہو گیا، ابو جہل اکڑا ذلیل ہو گیا، ابو لہب اکڑا ذلیل ہو گیا، یزید نے اکڑ خانی دکھائی ذلیل ہو گیا. لیکن جو رب کی بارگاہ میں جھکا ہے، رب نے اسے عزت کیا عطا کی ہے. اگر جھکنے والا محمد تھا تو رب نے مصطفیٰ بنا دیا ہے. اگر جھکنے والا علی تھا تو رب نے مرتضیٰ بنا دیا ہے. اور اگر جھکنے والا حسین تھا تو رب نے شہید کربلا بنا دیا. صلی علی محمد. مل کے ذرا زبانوں کو معطر کریں بلندتر صلوات کے ساتھ. صلی علی محمد. گھبرا تو نہیں گئے میری بات؟ جو اکڑتا ہے رب اسے ذلیل کراتا ہے. اس لیے کہ میرے مالک کو تکبر پسند نہیں. کسی روپ میں کرو گے تکبر برباد ہو جاؤ. عبادت شیطان نے بھی کی تھی. راندہ دربار خدا کیوں ہوا؟ تکبر کیا. تکبر میرے رب کو پسند نہیں، عاجزی پسند ہے. جو جھک جائے اسے عزت دیتا ہے، جو اکڑ جائے اسے ذلیل کرتا ہے. اب ذرا سوچنا میرے دوستو، غور کرنا، کتنی عزت دی میرے مصطفیٰ کو، کتنی شان سے نوازا زہرا کے بابا کو. میں اس سے بڑا جملہ کیا کہوں؟ جس کا ذکر خدا نے قرآن بنا دیا ہو اس کی اور عزت کیا ہوگی. جس کی شان میں قرآن کی آیات کو اتارا ہو. اور یہ خدا کا کریم کا لہجہ تھا نا، کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین، کبھی مزمل، کبھی مدثر، کبھی رفعنا لک ذکرک، اور کبھی اس انداز میں ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اور کبھی اس انداز میں ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، اور کبھی اس انداز میں فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، اور کبھی یوں بھی سمجھاتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. آج جو کہتا ہے کہاں لکھا ہے کہ یاد مصطفیٰ مناؤ، کہاں لکھا ہے کہ میلاد مصطفیٰ مناؤ؟ خود قرآن کہہ رہا ہے لوگوں میری اس نعمت کو یاد کیوں نہیں کرتے ہو جو میں نے تم پر اس وقت بھیجی ہے جب تم دشمن تھے. میری نعمت نے آ کر تمہیں بھائی بھائی بنا دیا ہے. تم آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، میری نعمت نے آ کر تمہیں بھائی بھائی بنا دیا ہے. اور تمہارے کرتوت اور اعمال اس قدر بد تھے کہ تم جہنم کے گڑھے کے قریب پہنچ چکے تھے. یہ میری نعمت کا کمال ہے کہ جس نے آ کر تمہارے کرتوتوں سے کو ہٹا کر تمہیں معافی دلوا کر جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے. اور ایسا بچایا کہ کسی کو ابو ذر بنا دیا، کسی کو بلال بنا دیا، کسی کو عمار یاسر بنا دیا. میرے دوستو یاد رکھنا یہ کمال ہے رحمت مصطفیٰ کا، یہ کمال ہے عظمت مصطفیٰ کا. اور آج
کمال نہیں ہے دوستو، یعنی جس کے لیے رب کہہ رہا ہو میری اس نعمت کو یاد کرو۔ میں اہل اسلام سے پوچھتا ہوں بتائیے وہ کون سی نعمت تھی جس نے بھائی بھائی بنایا تھا؟ وہ کون سی نعمت تھی جس نے راستے کے بھٹکے ہوئے لوگوں کو خوبصورت راستہ دکھایا تھا؟ وہ کون سی نعمت تھی جو عرب کے بدوؤں کے لیے مصلح اعظم بن کے آئی تھی؟ وہ کون سی نعمت تھی؟ زہرا کے بابا کے علاوہ کون تھا کہ جس نے آ کر بھٹکے ہوں کو سنوارا ہے، اجڑے ہوں کو آباد کیا ہے، جس نے ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھی ہے جس کے اندر رنگ کے تعصب کو بھی ختم کیا، نسل کے تعصب کو بھی ختم کیا، لسان کے تعصب کو بھی ختم کیا، اور ایک ہی نعرہ لگایا ہے، یاد رکھنا عزت کے لیے ذات نہیں چاہیے، نسب نہیں چاہیے، عزت کے لیے کردار چاہیے، عزت کے لیے عمل چاہیے، عزت کے لیے سیرت چاہیے۔ میں آپ سب دوستوں سے ذرا پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے ابو لہب کوئی چھوٹے خاندان کا فرد تھا؟ ابو لہب کا کوئی خاندان معمولی تھا؟ نہیں، جس کا باپ عبد المطلب ہے، جس کو خدا نے دو بھتیجے دیے ہیں، ایک امام المتقین دیا ہے، ایک رحمت للعالمین دیا ہے، لیکن انجام کیا ہے؟ جہنم، آگ۔ کیوں ابو لہب کا انجام جہنم ہے؟ کس لیے جا رہا ہے جہنم؟ اور یہ ایسا جہنمی ہے جس کے جہنمی ہونے پر نص قرآن موجود ہے۔ بہت سے جہنمی ہوں گے نا کائنات میں، لیکن خبر نہیں ہے آپ کو کہ وہ کون کون ہے، لیکن یہ وہ جہنمی ہے جس کے جہنمی ہونے کو رب نے قرآن کی آیتوں میں اشکار کیا ہے۔ کبھی سوچا آپ نے کون سی شے تھی جو چچا ہونے کے باوجود جہنم میں لے گئی؟ وہ ابو لہب کا عقیدہ اور کردار تھا۔ دو چیزوں میں بد تھا، ایک عقیدے میں، ایک عمل میں۔ اور اگر آپ کی حیرانی توڑنے کے لیے اتنا جملہ کہوں تو کہہ سکتا ہوں، وہ اپنا ہوتے ہوئے جہنم میں گیا، سلیمان غیر ہوتے ہوئے منا اہل البیت بن گیا۔ وہاں کون سی خامی تھی، یہاں کون سا کمال تھا؟ وہاں عقیدہ بد تھا، یہاں عقیدہ سچا تھا۔ وہاں عمل غلیظ تھا، یہاں عمل پاک تھا۔ وہاں مرضی اپنی تھی، یہاں مرضی مصطفیٰ کی تھی۔ اور جب تک جسموں پر بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ ہم مصطفی ہیں، جب تک اپنے جسموں پر سیرت مصطفیٰ کو لاگو نہیں کرو گے، اس وقت تک مصطفی ہونے کا خیال کبھی دل میں نہ لانا۔ مصطفی بننے کے لیے، میرا خیال ہے ناراض ہو چلے آپ شاید میری بات، مصطفی بننے کے لیے کردار مصطفیٰ چاہیے، سیرت مصطفیٰ چاہیے۔ کیا کمال تھا سلیمان کے پاس، کیا کمال تھا حضرت بلال کے پاس۔ آپ حیران ہوں گے، تاریخ والا لکھتا ہے رنگ کا کالا ہے، موٹے ہونٹ ہیں، لیکن عزت کتنی ہے۔ پیغمبر کی محفل سجی ہوئی ہے، غور کرنا اس جملے پر، پیغمبر کی محفل سجی ہوئی ہے، ایک عرب کا بہت بڑا سردار آتا ہے، دیکھو آداب معاشرت پیغمبر نے کیا بتایا، اخلاق کی تعلیم کیسے دی۔ آیا عرب کا سردار، اونٹوں گھوڑوں باغات کا مالک، پورے مجمع میں اپنے سٹیٹس کے لائق جگہ دیکھی، نہیں ملی۔ تھوڑی سی جگہ حضرت بلال کے پہلو میں ملی، یوں کپڑوں کو سمیٹ کے بیٹھا، توجہ رکھنا، یوں کپڑوں کو سمیٹ کے بیٹھا۔ پیغمبر کی نگاہ پڑی، فرمان لگے عرب کے سردار میرے بلال کے پہلو میں کپڑے سمیٹ کے بیٹھا ہے، کیوں؟ تو امیر ہے، یہ غریب ہے، تو اعلیٰ خاندان کا ہے اور یہ ادنا ہے، جا تجھ جیسے 1000 بھی اکٹھے ہو جائیں تو میرے بلال کی خاک پاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کا کردار اتنا بلند۔ توجہ چاہتا، کھڑا ہو گیا۔ اب یہاں کیا سبق ہے؟ یہ نہیں کہا کیا کر گیا او جناب میری بےزتی ہو گئی ہے معاشرے میں، نہیں، یہ نہیں کہا، سمجھ گیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، فوراً کھڑا ہوا، اللہ کے رسول معاف فرما دیں۔ آپ پتہ نہیں اس جملے کو کتنی گہرائی سے سنیں گے۔ اللہ کے رسول کس سے کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول مجھے معاف کر دیں۔ فرمایا میں اس وقت تک معاف نہیں کروں گا جب تک میرا بلال تجھے معاف نہیں کرے۔ معاشرے کے اندر حقوق انسانی کوئی معمولی شے نہیں ہے، حسن معاشرت اور حسن اخلاق بھی چھوٹا سبق نہیں ہے۔ کہا اس وقت تک معاف نہیں کروں گا جب تک میرا بلال معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول جو کچھ میرے پاس ہے، میرے گھوڑے، میرے اونٹ، میرے باغ، جتنا مال میرے پاس ہے آدھا میں بلال کو دیتا ہوں،
اس کو کہیں یہ معاف کر دے. پیغمبر نے کہا بلال سن رہے ہو؟ اللہ کے رسول سن رہا ہوں. کہا معاف کر دو. اللہ کے رسول آپ کے صدقے میں معاف کر دوں گا لیکن اس کے مال میں سے ایک ذرہ نہیں لوں گا. بلال کیوں؟ کہ اللہ کا رسول اس مال کا کیا فائدہ جو انسان کو انسان ہی نہ بننے دے, جو انسان کو انسانیت سے نکال دے. میرے دوستو یاد رکھنا, غلطی ہو سکتی ہے, ممکن ہے, مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے, آپ سے ہو سکتی ہے. غلطی ہو جانا کوئی زیادہ بڑا عیب نہیں ہے. سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ غلطی کر کے ڈٹ جانا, اور اس سے بڑا عیب یہ ہے کہ کوئی غلطی کرنے والا معافی مانگنے آ جائے تو اسے معاف نہ کرنا. رسالت پیغمبر کا خوبصورت کردار کیا ہے, یعنی آپ حیران ہوں گے اس وقت ہمارا معاشرہ, اور بالخصوص کیونکہ آپ جن ماحول کے اندر ہم رہ رہے ہیں, کیوں غلاظتیں عام ہو رہی ہیں, نفرتیں بڑھ رہی ہیں, کردار سلب ہو رہے ہیں. یہ مسجد آپ کے محلے میں اور مسجد ہوگی, اور مسجد ہوگی. آپ ناراض تو نہیں ہو رہے میری بات؟ میں موضوع بدل دیتا ہوں اگر آپ کو اچھی باتیں نہیں لگ رہی. کیا کتنی مسجدیں میں دوستو بالکل کھلی بات کرنے کا آتی ہوں. یہ کس کی مسجد ہے جناب؟ یہ شیعہ کی مسجد ہے. یہ کس کی مسجد ہے جناب؟ یہ اہل سنت کی مسجد ہے. یہ کس کی مسجد ہے؟ یہ فلاں کی مسجد ہے. یہ درس پیغمبر تو نہیں ہے. اور میں خوشی سے کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ الحمدللہ ابھی تک کچھ حد تک ہمارے اندر یہ درس انسانیت باقی ہے کہ میں نے نہیں سنا ہے آج تک کہ کسی شیعہ مسجد میں کسی نماز پڑھنے والے کو کہا جائے کہ تم تو فلاں مسلک کے اور ہماری مسجد میں نماز پڑھنے کیوں آئے ہو. لیکن یہ لفظ غلط ہے کہ ہماری مسجد, اس لفظ کی تصحیح ہونی چاہیے. مسجد ہماری نہیں ہے, مسجد خدا کی ہے. ایسے ہی ہے نا, بولے نا میرے ساتھ, بولے تاکہ ہم پڑھنے والے کو بیچارے کو سمجھ آ جائے کہ آپ محسوس کر رہے ہیں یا آپ اس کو دل کی گہرائیوں سے سن رہے ہیں. ہماری صلی علی محمد, ہماری مسجد نہیں ہے, اللہ کی مسجد ہے. اللہ جس کو روکے روکے, آپ نہ روکیں. میں آج گجر خان میں اہل سنت کے میلاد کے اندر مجھے جانے کا اتفاق ہوا. وہاں اہل تشیع بھی تھے, اہل تسنن بھی تھے, ان کے علماء بھی تھے. ادھر سے مجھ جیسا طالب علم بھی تھا, اور میں نے یہ بات بہت زیادہ تھی, بہت سارے سیاسی حضرات تھے وہاں کے, میں نے ان کے اندر یہ کھل کے بات کی ہے کہ کیوں معاشرہ برباد ہے. ظلم نہیں ہے دوستو, گانے اور میوزک کی محفل ہو کسی سیکورٹی کی ضرورت نہیں ہے. میلاد کرو سیکورٹی چاہیے, مجلس پڑھو سیکورٹی چاہیے, واز کرو سیکورٹی چاہیے, کلخانی ہو سیکورٹی چاہیے, عزاداری ہو سیکورٹی چاہیے. یہ کیا ہے؟ مسجدوں کے باہر بھی اب محافظ اس ملک میں کہ جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پر رکھی گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان اقدار کو اپنے گھروں, مسجدوں اور عبادت گاہوں میں لا ہی نہیں سکے ہیں جن کو محمد مصطفیٰ بتا کر گئے. وہ اقدار ابھی تک ہمارے اندر پیدا ہی نہیں ہوئے. اجازت ہونی چاہیے. کیوں بندہ ڈر کے مسجد کے باہر کھڑا ہو, جناب میں اس مسجد میں تو نہیں جاؤں گا, یہ تو فلاں مکتب کی مسجد ہے. نہیں میرے دوستو, مسجد شبیہ ہے بیت اللہ کی, اصل بیت اللہ ہے. بیت اللہ میں ایک ہی صف میں آپ کھڑے ہوتے ہیں, ایک ہی امام کے پیچھے پڑھ رہے ہوتے ہیں. فقہی مسائل کے اختلافات اپنی جگہ پر ہیں, لیکن کھڑے تو اکٹھے ہو. اور جس شخص کو, یہ سنیے گا میرا جملہ, جس شخص کو حرم کی حدود میں آنے کی شرعی اجازت ہے اس کو مسجد میں آنے کی بھی شرعی اجازت موجود ہے. اسے کسی نئے فتوے کی ضرورت نہیں ہے. انما المشرکون نجس فلا یقربوا مسجد الحرام. مشرک نجس ہے, وہ مسجد حرام کے قریب نہ جائے. لیکن جس کو جانے کی اجازت ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اسلام بھی پکا ہے, اس کا ایمان بھی پکا ہے, باقی اس کا اور اس کے خدا کا معاملہ ہے. لہذا یاد کر ان اقدار کو کیا وجہ تھی. اب سب کی عزت ایک طرف, پیغمبر خدا کی عزت ایک طرف, پوری دنیا کے مسلمانوں کی عزت ایک طرف, زہرا کے بابا کی عزت ایک طرف,
حضرت آدم سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک سارے کلمہ گو کی عزت ایک طرف، حسنین کے نانا کی عزت ایک طرف، لیکن کیا کمال کا کردار ہے. سننا میرے عزیز و بزرگوں، کیا کمال کا کردار ہے. عید کے لیے نکلے، بچہ رو رہا ہے، چلے جاتے نا عید کی نماز کے لیے، اصحاب کھڑے ہیں، صفیں بندی ہیں، کیوں رو رہے ہو بیٹا؟ میرا باپ مر گیا ہے، یتیم ہوں. آج ہر بچے کے پاس کپڑے، میرے پاس کپڑے نہیں ہیں. ہر بچہ اچھا کھانا کھا رہا ہے، میرے پاس کھانا نہیں. وہیں سے پلٹ گئے، کپڑے لے کر دیے، کھانا کھلایا، اور یہ کہہ کے شفقت کا ہاتھ رکھا، بیٹا آج کے بعد اپنے آپ کو یتیم نہ کہنا، تیرا باپ محمد زندہ ہے. عید کی نماز کے لیے جب آئے، اب سننا جملہ، اصحاب پیغمبر نے کہا یا رسول اللہ کیوں دیر لگا دی؟ اللہ کے رسول کب سے ہم منتظر تھے. فرمایا میں وہ کام کرنے چلا گیا تھا جو میرے رب کو اس سے بھی زیادہ پسند تھا. میرے بھائیوں، حسن اخلاق، کردار مصطفیٰ، دو سبق ہیں میرے آقا کی رسالت کے، ایک صداقت، ایک امانت. جب تک ہم مسلمانوں کے اندر صداقت اور امانت، اور میں پھر بالخصوص آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ کے تو امام بھی صادق ہیں، آپ کے تو ہادی بھی صادق ہیں. خدا نے آپ کو علی سے لے کر مہدی تک، یہ کمال ہے آپ کے مکتب کا، کسی مکتب کے پاس ایسے ہادی نہیں جو رب نے آپ کو عطا کیے ہیں. نام الگ ہے، کردار ایک ہے، عمل ایک ہے، سیرت ایک ہے، گفتار ایک ہے، عقیدہ ایک ہے، نماز ایک ہے، وضو ایک ہے، روزہ ایک ہے، سوچ ایک ہے، راستہ ایک ہے، عمل ایک ہے، فکر ایک ہے، کلام ایک ہے. آپ کا ہر امام دوسرے امام کا معید بن کے آیا ہے جی، جن کو خدا نے اتنی برگزیدہ ہستیاں عطا کی. زبان سچی رکھیں، ہاتھ امین رکھیں. پیغمبر خدا 40 سال تک، توجہ رکھنا، 40 سال تک خاموش رہے یا کچھ کرتے رہے؟ بتائیے. 40 سال تک پیغمبر نے اعلان رسالت کب کیا؟ جب پیغمبر کی عمر مبارک ہوئی 40 سال. نبی بنے 40 سال کے بعد نہیں. فرماتے کنت نبیا وآدم بین الماء والتین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا. جس کے صدقے میں نبیوں کو نبوت مل رہی ہے، وہ 40 سال کے بعد نبی بنا نہیں. یہ عقیدہ فاسد ہے. نبی 40 سال کے بعد نہیں بنے، اعلان 40 سال کے بعد کیا. اور جو 40 سال کے بعد کیا وہ زبان کا اعلان تھا، جو 40 سال پہلے کرتے رہے وہ کردار کا کام تھا. اپنے کردار سے صادق بھی منوایا، اپنے آپ کو امین بھی منوایا. دو جملے اور سنے اور آپ کی زحمتیں تمام کرتا ہوں. مل کے صلوات پڑھیں ذرا محمد وآلہ محمد. پہاڑ کی چوٹی پر تشریف لے گئے. عرب والوں، اگر میں محمد کہوں اس پہاڑ کے پیچھے فوج ہے، میری بات مانو گے؟ یہ پیغمبر کا کلام کس سے تھا؟ سامنے پیغمبر کی کون بیٹھے؟ تھوڑا بولے میرے ساتھ بھی، کون بیٹھے تھے؟ صحابی تھے؟ بولیے. نمازی تھے؟ مومن تھے؟ نہیں. ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، عرب کے بدکماش لوگ. اور یہ وہ لوگ تھے جو اپنی کہی ہوئی بات کا انکار کر دیتے تھے. ان سے پیغمبر منوانے چلے ہیں. اللہ کے رسول بڑی اوکھی گل ہے، بڑا مشکل کام ہے جو آپ کرنے چلے ہیں. کہا پھر دیکھو میں کہوں، پیغمبر نے کہا اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے فوج ہے، مانو گے؟ یک زباں ہو کر کہنے لگے مانیں گے. کہا کیوں مانو گے؟ لطف آ گیا، لطف ہے، کیوں مانو گے؟ کہا 40 سال. اب پتا چلتا ہے کہ پیغمبر نے 40 سال کیا کیا. کہا 40 سال آپ نے ہمارے درمیان گزارے، نہ آپ کی زبان سے جھوٹ سنا ہے، نہ آپ کے ہاتھوں میں خیانت دیکھی. پیغمبر نے رخ گفتگو بدلا. ایک عالم نے لکھا، فرمایا اگر میں محمد کہوں اس پہاڑ کے پیچھے فوج ہے اور تم پہاڑ پہ چڑھو تمہیں فوج نظر نہ آئے، میں کہوں ہے تمہیں نظر نہ آئے، پھر میرے بارے میں کیا کہو گے؟ اب سیرت کی انتہا ہو گئی دوستو.
عرب کے وہ بدو پکار کے کہنے لگے عبداللہ کے بیٹے اگر آپ کہیں کہ اس پہاڑ کے پیچھے فوج ہے اور ہمیں نظر نہ بھی آئے تو ہم کہہ دیں گے ہماری نظریں دھوکہ کھا سکتی ہیں، آپ کی زبان جھوٹ نہیں بول سکتی۔ فوراً فرمایا، اب سننا اگلا جملہ، فوراً فرمایا قولو لا الہ الا اللہ، کہہ دو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہ تعلیمات بھول رہے ہیں مسلمان، اور ہمارے اندر اس کی زیادہ گڑبڑ ہونا شروع ہو گئی ہے۔ قولو لا الہ، آپ کے علماء نے خوبصورت ڈیفینیشن کی اس جملے کی، لا الہ الا اللہ کیا معنی؟ فرمایا لا رازق الا اللہ، لا خالق الا اللہ، لا مالک الا اللہ، لا حی الا اللہ، لا قیوم الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، فتفلحوا، وہی زبان جسے کہہ رہے ہو کہ تم نے جھوٹ نہیں بولا، وہی زبان کہ پہاڑ کے پیچھے فوج ہو نہ ہو تم اس کو مان رہے ہو، آج وہی زبان کہہ رہی ہے کہہ دو لا الہ الا اللہ فتفلحوا، یہ زبان تمہیں کامیابی کی گارنٹی دیتی ہے۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے بتائیے جن سے خطاب تھا انہوں نے وہ جملہ کہا؟ امین تو وہ بھی مانتے تھے بھائی رسول اللہ کو، صادق تو وہ کافر بھی مانتے تھے، آپ مسلمان کو یہ ہم رسول کو صادق مانتے ہیں، کیا کمال ہے؟ آپ کون ہیں بھائی ہم رسول اکرم کو سچا مانتے ہیں، یہ کیا کمال ہے آپ کا؟ یہ تو کافر بھی کرتے تھے، آپ اپنا کمال بتائیے نا۔ رسول کو سچا ماننا کمال نہیں ہے، سچا بن کے رسول والا ہونا کمال ہے۔ رسول کو خالی امین ماننا کمال نہیں ہے، امانت کو ادا کر کے رسول کا امین والا امین امتی بننا کمال ہے۔ یہ کمال حاصل کیجئے نا، تاکہ لوگ آپ کو دیکھ کے کہیں یہ رسول والا۔ میں ایک جملہ آج کہہ رہا تھا، یہ اب عادت بن چکی ہے، جو ہمارے ممبروں پہ صاحبان آتے ہیں نا، تمام سب کی بات کر رہا ہوں، وہ جی پیغمبر وہاں آئیں گے، وہاں آئیں گے، مولا علی وہاں میری قبر میں آئیں گے، میری موت کے وقت آئیں گے۔ کتنا بلاتے ہو بھائی مولا علی کو، کتنا بلا رہے ہو پیغمبر کو؟ اچھا عجب نہیں ہے ہم بلائیں تو وہ بار بار آئیں، اور وہ بلائیں تو ہم کبھی نہ جائیں۔ مولا علی بھی ہمیں بلاتے ہیں یا نہیں بلاتے؟ بولیے تھوڑا میرے ساتھ۔ نہیں ابھی کچھ بندے نہیں بول رہے ہیں، شاید وہ کسی شش و پنج کے اندر شکار ہو گئے۔ مولا علی بھی ہمیں ہم تو بلاتے نا بھئی، یا علی مدد کہتے ہیں بھئی مولا آ جائیے، ہم مشکل میں آ جائیے۔ اچھا بعض کہتے ہیں جی قبر میں آئیں گے آ جائیے، بعض کہتے ہیں جی موت کے وقت آئیں گے آج، کتنی جگہوں پہ بلا رہے ہیں، تو وہ بھی تو ہمیں بلا رہے ہیں نا۔ اور آپ بہت تھوڑا بلاتے ہیں، وہ آپ کو بہت زیادہ بلاتے ہیں۔ آپ نبی کو تھوڑا بلاتے ہیں، نبی آپ کو زیادہ بلاتے ہیں۔ آپ مولا علی کو بہت کم بلاتے ہیں، مولا علی آپ کو بہت زیادہ بلاتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہاں کہاں بلاتے ہیں، آپ سارے سننے کے لیے آمادہ بیٹھے۔ میں آپ کو بتا دوں مولا علی آپ کو کہاں کہاں بلاتے ہیں، پیغمبر کہاں کہاں بلاتے ہیں۔ یہ جو آپ صبح اٹھ کے اذان آتی ہے نا، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ پیغمبر بلا رہے ہوتے ہیں آپ کو۔ یہ جو اذان میں مؤذن کہہ رہا ہوتا ہے اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ، یہ مولا علی آپ کو بلا رہے ہوتے ہیں۔ یہ آواز جو آتی ہے حی علی خیر العمل، یہ کون سی آواز ہے؟ ابھی پتہ نہیں مجھ سے پہلے جو صاحب غدیر پڑھ رہے تھے، وہ غدیر کے ممبر کی بات ہو رہی تھی نا، غدیر کے ممبر کی پہلی آواز کیا تھی؟ بولیے حی علی خیر العمل۔ بلال کو فرمایا تھا نا یہ آواز دو تاکہ سارے جمع ہو جائیں، تو اس کا مطلب ہے کہ حی علی خیر العمل تو مومنوں کو جمع کرنے کی آواز ہے، اور ہمیں تو 5 وقت سنائی دی جاتی ہے، اور ایک بار بھی نہیں، 5 اذانیں ہیں تو 10 بار، 5 اقامتیں ہیں تو اس میں 10 بار، یعنی 20 بار حی علی خیر العمل ہمیں کہا جاتا ہے، اور ہم نہ آئیں اور پھر کہیں کہ مولا آپ آ جائیں۔ تو میرے بھائیو اتنا دھوکہ مولا سے اچھا نہیں ہے، اتنا دھوکہ رسول اللہ سے اچھا نہیں ہے۔ امانت اور صداقت، پیغام رسالت، بنیاد رسالت۔ پہلی بات یہ نہیں کی کہ نماز پڑھو، پہلی بات پیغمبر نے یہ نہیں کہی کہ روزہ رکھو۔ اب اس کو سوچئے گہرائی میں جا کر، نماز جھوٹے شخص کی نماز ہو جاتی ہے؟ بندہ جھوٹ بولتا ہو، نماز سے پہلے بھی جھوٹا ہو اور نماز کے بعد بھی
جھوٹا ہو جائے گی جھوٹے بندے کی نماز؟ نہیں. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام محمد، ایک شخص نے آ کر کہا یا ابن رسول اللہ، کیا فائدہ اس نماز کا جو ہم پڑھتے ہیں؟ آقا پڑھتے ہیں، محشر میں جا کے پتا چلے گا کہ قبول ہے یا رد ہے. مولا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا محشر میں کیوں، نماز تو وہ کمال عبادت ہے جو پڑھنے والے کو پڑھنے کے فوراً بعد ہی بتا دیتی ہے میں قبول ہوں یا رد ہو گئی. توجہ رکھنا میرے بزرگوں دوستو. کہا مولا وہ کیسے؟ کہا کیا قرآن نہیں پڑھا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز وہ ہوتی ہے جو برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. تو کہا نماز تو بتا رہی ہے کہ مجھے پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو چیک کر، اگر برائی اور بے حیائی کر رہا ہے تو نماز رد ہو گئی ہے، اور اگر چھوڑ چکا ہے تو نماز قبول ہو گئی ہے. میرے دوستوں بزرگوں غور کیجئے، صداقت اور امانت کیا کمال ہے ذات پیغمبر کا. ایک جملہ اور زحمتیں ختم کر دوں گا. کیا کمال ہے. وہ لوگ جو خون پیغمبر کے پیاسے تھے پتھر مارتے تھے، بولیے میرے ساتھ، عرب کے بدو پیغمبر اکرم کے جسم اطہر پہ پتھر برساتے تھے، لہولہان کرتے تھے، ایسے ہی ہے. لیکن جب اپنی امانت رکھنی ہوتی تو سیدھے پیغمبر کے پاس آتے. یہ امانت اسے رکھ لیجیے. یہ کمال ہے سیرت کا میرے دوستو. لوگ آپ سے اس لیے نفرت کریں کہ تم محب علی ہو، یہ کمال ہے، یہ زوال نہیں ہے. لیکن اگر اس لیے نفرت کریں کہ خاک بدندان ماں کہ میں بے نماز ہوں تو یہ زوال ہے. میں شرابی ہوں، یہ زوال ہے. میں ناپتول میں کمی کرتا ہوں اس لیے مجھ سے کوئی نفرت کرے، یہ زوال ہے. ہاں اس لیے نفرت کرے کہ یہ مصطفیٰ کا غلام اور علی حیدر کرار کا محب ہے تو یہ زوال نہیں، اس کی نفرت میرا کمال ہے، اس کی نفرت میرا کمال ہے. میرے دوستو پیغمبر کی جان کے دشمن یہی وجہ ہوئی. پس یہ ایک جملہ سنیں اور زحمتیں تمام کرتا ہوں. مل کے صلوات پڑھیں ذرا محمد. بارے دیگر بھی زبانوں کو معطر کریں. بلندتر صلوات. خدا نے کہا میرا حبیب یہ مکہ چھوڑ دیں، یہ مکہ آپ کے رہنے کے لائق نہیں رہا. پیغمبر نے کیا عذر پیش کیا بارگاہ خدا میں سننا. فرماتے ہیں میرے مالک تو جانتا، عرض کرتے ہیں میرے مالک تو جانتا ہے کہ مکہ تو میں چھوڑ دوں لیکن میرے پاس ان بدبختوں کی امانتیں ہیں. اگر لے جاؤں تو میرا کردار نہیں بچتا، اور اگر چھوڑ دوں تو امانتیں نہیں بچتی. کیا کروں؟ ملک العلماء کی جملے ہیں. فرماتے ہیں فوراً آواز توحید آئی، گھبرا نہیں، اس کو بلا لے جو صداقت اور امانت میں تیرے جیسا. اس کو بلا لے. ڈاکٹر عبدالرشید کراچی یونیورسٹی کے شعبہ اسلامیات کی چیئرمین تھے. بہت خوبصورت جملہ انہوں نے یوم علی پر کہا. فرماتے ہیں لکھا ہے مورخین نے کہ فوراً پیغمبر نے مولا علی کو بلایا اور فرمایا علی میرے بستر پہ سو جاؤ. یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں ایک رات میں 1000 رکعت نوافل پڑھتا ہوں. فرمایا کیوں پڑھتے ہو؟ کہا اس لیے کہ اس میں میرے رب کی رضا ہے. فرمایا آج محمد جانتا ہے رضا ادھر نہیں ہے، رضا ادھر ہے کہ میرے بستر پہ محمد بن کے سوچا. وہ ڈاکٹر کہتا ہے کیوں پیغمبر کو نے مولا علی کو اپنے بستر پہ کیوں سلایا؟ اچھا عجیب تاریخ والوں نے بھی اس میں گڑبڑ کی ہے. کہا جی اس لیے سلایا کہ علی بہت بڑے بہادر تھے. تو بھائی علی بہادر تھے تو بستر پہ سلانے کا کیا فائدہ تھا؟ ساتھ جاتے نا، پیغمبر تو جا رہے تھے. اگر بہادری موضوع ہوتا تو علی ساتھ جاتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بستر محمد پہ علی بہادر تھے. بہادر اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ کیوں نہیں بہادر ہوگا جس کے لیے غیب کی آواز ہے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. علی
علی جیسا جوان کوئی نہیں ہے اور ذوالفقار جیسی تلوار کوئی نہیں ہے. ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. جس کے لیے مصطفیٰ کی صدا دے وہ کیوں نہیں ہوگا بہادر؟ لیکن ہجرت کی شب علی بہادر بن کے نہیں سویا، علی مصطفیٰ کی طرح صادق اور امین بن کے سویا. پیغمبر چلے گئے. غور سے اس جملے کو سننا، آخر میں ایک نتیجہ دے کے زحمت ختم کر دوں. مولا علی سو گئے. فرماتے 63 سال زندگی میں اتنی میٹھی نیند علی کو کبھی بھی نہیں آئی. اتنی میٹھی نیند. میں حیران ہوتا ہوں، آپ کبھی کتابیں پڑھیں. حاکم شام نے بلایا تھا امیر المومنین کے ایک صحابی کو، کہا تھا مجھے علی کے اوصاف پتہ ہے اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا میں تمہیں کیا بتاؤں، علی اس ذات کا نام ہے. آدھی رات ہوتی ہے، علی جنگل میں جا کر مسلح بچھا کر کہہ رہا ہوتا ہے آقلت الزاد و بعد السفر، ہائے زاد راہ تھوڑا ہے اور سفر لمبا ہے. اور پھر پکار کے کہہ رہے ہوتے یا دنیا غری بغیری فتلقتو کے ثلاثہ فلا رجعت بعدا. اور دنیا جا علی کے غیر کو دھوکہ دے جو علی کو دھوکہ نہیں دے سکتی ہے. علی تجھے ایسی 3 طلاقیں دیتا ہے جن کے بعد رجوع بھی ممکن نہیں ہے. یعنی جس ہستی کی ساری زندگی اس معیار پہ گزری ہو، ایک رات علی سوئے. فرماتے ہیں وہی رات ایسی میٹھی نیند مجھے علی کو محمد کے بستر پہ آئی جتنی کبھی نہیں آئی. امام حسین سے جب محفل مفاخرہ ہوا نا، علماء نے لکھا ہے امام علی نے اپنی جو عظمت کا جملہ خود بیان کیا وہ یہی تھا، بیٹا حسین میری عزت کے لیے یہ کافی ہے. انا نمت علی فراش رسول اللہ، میں ہجرت کی شب مصطفیٰ کے بستر پہ محمد بن کے سویا، یہ میری عزت کے لیے. اندر داخل ہوئے، توجہ رکھنا بھائی، اندر داخل ہوئے، کپڑا ہٹا. اچھا کمال تھا، یہ بھی خدا کا کمال تھا. وہ جو آئے تھے نا اندر، ایسا نہیں تھا کہ وہ مولا علی سے ناواقف تھے، واقف تھے. کپڑا جب ہٹایا نیچے علی کو پایا. پوچھنے لگے کہ علی آپ یہاں ہیں تو محمد کہاں ہیں؟ 2 جواب تھے عقلی طور پر، آپ ناراض تو نہیں ہوگے بھائی. 2 جواب تھے مولا علی کے پاس. ایک جواب یہ تھا کہ مجھے پتہ نہیں ہے، اور ایک جواب یہ تھا کہ مجھے پتا ہے. دونوں میں خطرہ تھا. اگر مولا فرماتے کہ مجھے پتا نہیں ہے تو یہ جھوٹ تھا. مولا کو تو پتا تھا نا کہ پیغمبر کہاں ہے. انہوں نے کیا پوچھا کہ محمد کہاں ہے؟ اگر مولا علی کہتے مجھے نہیں پتا تو جھوٹ تھا. اور جھوٹ سے امام کی امامت اور معصوم کی عصمت کو خطرہ ہے. اور اگر فرماتے کہ مجھے پتا ہے پیغمبر فلان جگہ پر ہے تو یہ سچ تھا، لیکن اس سچ سے رسول کی رسالت اور نبی کی نبوت کو خطرہ ہے. میں کہتا ہوں مومنو، خدا نے تمہیں کیسا حکیم علی دیا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایسا دندان شکن جواب دیا. نہ نبوت پہ حرف آیا نہ امامت پہ، اور مسکرا کر کہا کیا تم نے میرے حوالے کیا تھا جو مجھ سے محمد کا پتہ معلوم کرنے آ گیا؟ تم کون ہوتے ہو مجھ سے محمد کے بارے میں پوچھنے والے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر باہر نکلے، کہا اب کیا ہوگا؟ کسی نے کہا علی سے بات کرتے ہیں. آپ کہتے تھے ہمارا نبی صادق اور امین ہے. کیسا صادق ہے؟ ہماری امانتیں نہیں دی اور چلے گئے. تحفظ ناموس رسالت کیا ہوتا ہے یقین جانیے ہجرت کے ہٹ کر کوئی سمجھا ہی نہیں سکتا ہے. شب ہجرت کا سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ ناموس رسالت کیا ہے اور تحفظ ناموس کیا ہے. جب اندر داخل ہوئے اور کہا کہ علی بات کرنے آئے ہیں، آپ کہتے تھے ہمارا نبی صادق ہے. کیسا صادق اور امین ہے؟ امانتیں بھی نہیں دی اور چلے گئے. فرمایا خبردار میرے آقا پہ تہمت نہ لگانا، وہ امانتیں پڑی ہیں، یہ دینے والا علی موجود ہے، میں دینے کے لیے حاضر ہوں. پھر باہر نکل گئے. اب کہا کیا کریں؟ ساڑی گل تو بالکل ہی نہیں بنی، اب کیا کریں؟ ایک شخص سے شاطر نے کہا ابھی بھی ایک مرحلہ ہے. وہ کیا ہے؟ توجہ رکھنا میرے بزرگ. کہا ہم نے امانت دی تھی محمد بن عبداللہ کو، جس کو دی تھی وہ چلا گیا، جس سے لینی ہے یہ اس وقت پاس نہیں تھا. پتہ نہیں آپ کس معیار پہ سنیں گے اس جملے کو، لیکن میں کوشش کروں گا اس لیے کہ اس کا نتیجہ میرے اور آپ کے ساتھ متعلق ہے. ہم نے دی تھی جس کو، وہ چلا گیا، جس سے لینی ہے یہ اس وقت نہیں تھا، تو اب کیا کرو؟ کہا جی جتنی دی ہے تھوڑی دی ہے زیادہ مانگو. مثلا 100 دیے 200 مانگو، 200 دیے 400 مانگو.
ملک العلماء کے جملے ہیں، فرماتے ہیں دوڑ کے جب ایک بندہ امانتوں کی طرف بڑھا نا تو میرے مولا نے فرمایا رکو، کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا امانت لینے۔ فرمایا پہلے بتاؤ تو صحیح نا ہے کتنی؟ 100 تھی تو 200 مانگی، کس کی جرت ہے کہ علی کے سامنے جھوٹ بول سکے اور فراڈ لگا سکے؟ جب کہا نا 100 تھی تو 200 مانگی، فرمایا خبردار چپ کر کے کھڑے ہو جاؤ، میں اولی الامر ہوں، امانت کا حکم دوں گا، امانت خود بولے گی اتنی ہوں، یہ میرا مالک ہے، آ کے اٹھا لے۔ توجہ میرے دوستو، آگے روایت ختم ہے، آگے اب ذرا آپ کی اور اپنی بات کو ہو جائے۔ یہی مولا علی ہوں گے جو پلے صراط پہ کھڑے ہوں گے۔ آپ کا ایمان ہے؟ پلے صراط پہ کون ہوگا؟ مولا۔ سارے بولو، پنڈی والے، اتنی آواز آ جائے کہ آج لطف آ جائے کہ ماشاءاللہ آپ بول پڑے ہیں کہ پلے صراط پہ کون ہوگا؟ مولا۔ جس کو مولا علی کے پلے صراط پہ ہونے پر ایمان اور یقین ہے، مل کر پوری طاقت کے ساتھ مولا کی ذات پہ بلندتر صلوات محمد یا علی انت قسیم النار والجنہ لا یجوز احد الصراط الا من كتب له علی الجواز۔ سوائے کے محکم ابن حجر مکی نے پہلے خلیفہ سے روایت کیا، کوئی اس وقت تک پلے صراط سے نہیں گزر سکے گا جب تک کہ اس کے ہاتھ میں علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا پروانہ نہیں ہوگا۔ ایک گل پکی ہو گئی۔ اب اگلا جملہ مجھے بتاؤ کہ جب وہاں بھی علی ہوں گے، اور علی کون ہے؟ وہ جو امانتیں تھیں نا جو رسول چھوڑ کے گئے تھے، ان کی آنکھیں نہیں تھیں، اس امانت کی زبان نہیں تھی، اس امانت کے ہاتھ اور پاؤں بھی نہیں تھے۔ میرے بزرگوں غور کرنا، شاید میری محنت کامل ہو جائے۔ علی کے رب نے علی کو ایسی طاقت عطا کی ہے کہ اگر علی اس بے جان سکے کو بھی اشارہ کرے تو وہ بول پڑتا ہے۔ اور پلے صراط پہ بھی وہی مولا علی ہوں گے۔ اور اگر علی مولا نے مجھ سے پوچھ لیا، میں آپ کی بات نہیں اپنی کر رہا ہوں، مولا جنت کا ٹکٹ دیں، خواہش ہوگی نا میری، میرے مولا مجھے جنت کا ٹکٹ دیں، ساری زندگی میں نے علی علی کی ہے۔ اگر مولا نے اتنا پوچھ لیا کہ میں نے تو نہج البلاغہ میں کہا تھا کہ آتے ہوئے میرے لیے قرآن اور نماز کا تحفہ لے کر آنا، پہلے تحفہ تو دو۔ چلو بھائی میں کون ہوں بھائی، میں آپ کا حساب نہیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ اگر مولا نے مجھ سے پوچھ لیا، اگر کہا کہ بتا بھائی جنت کا ٹکٹ تو لینے چلا آیا ہے، یہ بتا جو زندگی 40 سال 42 سال 50 سال 60 70 سال گزاری ہے، با عمل رہا ہے یا بے عمل، با نماز رہا ہے یا بے نماز، با کردار رہا ہے یا بد کردار، تو آپ روک سکتے ہیں کہ مولا یہ سوال نہ کریں؟ بولیے، تھوڑا بول پڑے، کچھ نہیں ہوگا آپ کو۔ آپ روک سکتے ہیں مولا علی کو؟ نہیں مولا یہ سوال آپ نہ کریں، کوئی اور بات کریں۔ مولوی کو آپ روک سکتے ہیں، ذاکر کو روک سکتے ہیں، لیکن علی کو آپ نہیں روک سکتے۔ اگر مولا نے یہ سوال کر دیا تو جواب تیار ہے تو خوشی خوشی سے چلے جاؤ، اور اگر جواب تیار نہیں ہے تو دوستو آج بھی وقت ہے کہ پوری امانت اور صداقت کے ساتھ محب علی بن جاؤ۔ جنت کمال ہے، تمہارا کام یہ ہم عجب چکروں میں پڑ گئے ہیں۔ ہم جنت کی خواہش کرنا یہ ہمارا معیار نہیں ہے، ہمارا معیار ہے محب علی بننا۔ جنت تو خود ہماری خواہش کرے گی، جنت خود خواہش کرے گی۔ پیغمبر خدا فرما رہے تھے اپنے اصحاب کی محفل میں، 4 افراد وہ ہیں جن کی جنت مشتاق ہے، 4 افراد وہ ہیں۔ پیغمبر چلے گئے، مولا علی اتفاقاً اس محفل کے اندر موجود نہیں تھے۔ بہت سے لوگ کہنے لگے اللہ کے رسول نے 4 تو کہا لیکن نام تو نہیں بتائے ہیں۔ کسی نے کہا تم جا کے پوچھو نا، کہ لگا میں تو نہیں پوچھوں گا اگر میرا نام ہی نہ ہوا۔
تو پھر میں کیا کروں گا؟ دوسرے نے کہا اگر میرا نام ہوا، تھوڑی دیر نہ گزری کہ مولا علی آ گئے. کہا علی آج جانتے ہیں اللہ کے رسول نے آج خطبہ کیا دیا ہے؟ کہا کیا دیا ہے؟ کہا رسول اللہ نے فرمایا ہے 4 افراد وہ ہیں جن کی جنت مشتاق ہے. تو کہا پھر پوچھا نہیں رسول اللہ سے وہ کون ہے؟ کہا علی ہم نے نہیں پوچھا اگر ہمارا نام نہ ہوا. فرمایا تم نے نہیں پوچھا لیکن میں تو پوچھوں گا. توجہ رکھنا کیا فکر دی ہے میرے علی نے. کہا میں پوچھوں گا، اگر نام ہوا تو شکر ادا کروں گا اور اگر نہ ہوا تو تیاری کروں گا. جی فوراً گئے یا رسول اللہ آج آپ نے فرمایا کہ جنت 4 لوگوں کی مشتاق ہے، وہ کون ہے؟ فرمایا پہلا علی ہے، پھر ابو ذر ہے، پھر سلیمان ہے، پھر عمار یاسر ہے. مل کے صلوات پڑھے ذرا مولا کی صلی اللہ محمد. اور دوستو آخری میسج بات ختم کر رہا ہوں. یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ رب نے آپ کو ایک بار پھر میلاد صادقین منانے کا حکم موقع دیا ہے. اس کو رہگاں نہ کرنا. یہ تعاہد کا موقع ہوتا ہے کہ اپنے نبی اور اپنے امام سے وعدہ کیجیے. جو غلطیاں کر چکے ہیں کر چکے ہیں، اور یقیناً آپ کے نبی اور امام اتنے طاقتور ہیں کہ وہ آپ کو رب سے معافی دلوا سکتے ہیں. خدا نے ان کو ایسی طاقت دے رکھی ہے جی، وہ وسیلہ آپ کا ضرور بنیں گے اور رب ان کا کہا نہیں ٹالتا ہے. بس ایک میسج دے رہا ہوں، پہلا کام کیجیے ہر شے سے پہلے، نماز روزہ حج زکوٰۃ ہر شے سے پہلے اپنی زبانوں کو سچ کا عادی بنا لیں. یہ پہلا کام ہے، اپنی زبانوں کو سچ کا عادی بنا لیں. مذاق میں بھی شریعت مصطفیٰ میں جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے. ذرا غور کرنا میرے بھائیوں، جس شریعت کے اندر مذاق میں جھوٹ بولنے کی اجازت نہ ہو، اس شریعت میں عقیدے میں بھی جھوٹ بولا جائے، عمل میں بھی جھوٹ بولا جائے، ممبر پہ بھی جھوٹ بولا جائے، محراب میں بھی جھوٹ بولا جائے، دین بتاتے ہوئے بھی جھوٹا ہو اور دین سنتے ہوئے بھی جھوٹا ہو، تو یہ بربادی کے سوا کچھ نہیں ہے. کامیابی چاہتے ہو تو پھر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کونوا مع الصادقین، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ. تو آپ خود فیصلہ کیجئے کہ جو سچوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ جھوٹا ہوتا ہے یا سچا ہوتا ہے. اپنی عقل سے کبھی کبھی فیصلہ لے لیا کیجئے کہ جو سچ قرآن کہہ رہا ہے نا کونوا مع الصادقین، سچے کون ہیں؟ جن کا تعارف واقع مباہلہ میں ہوا ہے. وہ 5 سچے ہیں نا جن کو رسول بھرے مدینے سے پکڑ کے لے گئے تھے، تو قرآن کہتے ہیں انہی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب خود فیصلہ کرو. سچوں کے ساتھ ہونے کے لیے جو پہلی سیڑھی آپ نے چڑھنی ہے اس سیڑھی کا نام سچ ہے، دوسری سیڑھی کا نام امانت ہے، آگے دین کا باقی کام شروع ہوتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہمیں پیغمبر کا سچا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے. مل کے آمین کہنا. کوئی پتہ نہیں دوستو کس کی دعا قبول ہو جائے. میں آج ایک عالم دین سے روایت سن رہا تھا، فرمایا جب ایک دعا مانگی جائے 40 مومن مل کے اس پہ امین کہیں اور ان میں سے کسی ایک کی امین کو بھی رب قبول کر لے تو فوراً کہتا ہے میرے فرشتوں ان باقیوں کی بھی قبول کرو، میری رحمت کو حیا آتا ہے ان میں سے ایک کی قبول کر لوں اور باقیوں کی رد کر دوں. اس لیے کہتا ہوں اپنی دعائیں مانگنے کے لیے سب نے آمین کہنا. میرے مالک پہلی دعا یہ ہے کہ ہمیں سچا عاشق مصطفیٰ بنا. دوسری دعا یہ سچا عاشق مرتضیٰ بنا، سچا شیعہ آل مصطفیٰ بنا. ہم سب کے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے سپاہیوں میں شمار فرما، تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اس مسجد کو تا قیام امام زمان آباد اور شاد فرما، محبت عقیدت چاہت عطا فرما، نفرتوں کے بیج بونے والوں سے دور فرما، صداقت اور امانت کے پاکیزہ کرداروں کے ساتھ متلبس ہونے کی توفیق عطا فرما. میرے اللہ ہمیں ایسا بنا جیسے تیرا حبیب ہمیں پسند ہے ہم بھی تیرے حبیب کو پسند آ جائیں، جیسے تیرا علی ہمیں پسند ہے ہم بھی تیرے علی کو پسند آ جائیں. میرے اللہ دین مبین اسلام اور شریعت مقدسہ اسلامیہ کے
پاکیزہ احکامات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، جتنی بھی اولاد ہیں سب کو اولاد عطا فرما، علماء علامہ حیات عظام مراج کرام کو صحت و سلامتی اور درازی عمر نصیب فرما، الہی ہم سب کے حال پہ رحمت نازل فرما، رحمت للعالمین کی ولادت کا صدقہ ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں لے لے، میرے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد